اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں نے اسے اگر یہ خراب ہے تو خدا اسے ٹھیک کر سکتا ہے کا نام دیا ہے۔ میں نے ایک دن لفظ بحالی پر حوالہ جات دیکھنا شروع کیے۔ آپ جانتے ہیں کسی چیز کو بحال کرنے کا مطلب اسے پھر سے نیا بنانا ہے، یا بلکہ اسے نئے سرے سے بھی بہتر بنانا ہے۔ اور مجھے پسند ہے، مجھے یہ خیال اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کوئی بالکل نئی چیز خریدتے ہیں تو یہ ایسے ہے، یہ بالکل ایسے ہے کہ اس پر کوئی خراش نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میرا مطلب ہے یہ آپ بس سوچتے ہیں، آپ بس بیٹھ کر اسے دیکھتے رہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس فرنیچر کا کوئی سامان ہے جو شاید 20 سال پہلے نئے سرے سے چمکایا گیا ہو، یہ ابھی تک شاندار ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پر چھوٹا سا نشان ہو یا یہ کسی جگہ سے ٹوٹا ہوا ہو، لیکن ایمانداری سے اگر ہم فرنیچر کے اس سامان کو اپنی زندگی کے طور پر دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ وہ چھوٹے نشان اور ٹوٹا پن ہمارا کردار بناتے ہیں۔ آمین۔ اچھا، تو یہ بہت ہی زبردست حصہ ہے، خدا ہماری جان کو بحال کرتا ہے۔ بہت خوب۔ زبور 23:3، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ ہماری جان وہ سب کچھ ہے جو ہمارے اندر ہے، یہ وہ سب کچھ ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے جو کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ظاہری طور پر کتنے ہی اچھے کیوں نہ لگ رہے ہوں، لیکن اگر آپ اندر سے دکھی ہیں تو پھر آپ بہت دکھی ہی رہیں گے۔ اور ہماری جان میں ہمارا ذہن اور سوچنے کا انداز شامل ہے۔ آپ جانتے ہیں اچھا سوچنے سے آپ اپنی زندگی کو اپنے لیے اچھا بنا سکتے ہیں، اور آپ اپنی اچھی زندگی کو گھٹیا خیالات سے برا بنا سکتے ہیں۔ یہ زندگی اور حالات کی طرف آپ کا رویہ ہے۔ آپ کا رویہ کس قسم کا ہے، اور مت سوچیں کہ جو پیغام میں سناتی ہوں اس پر عمل کرنے کا موقع میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ میں عمل کرتی ہوں۔ کبھی بھی یہ خیال مت کریں کہ ہم لوگ جو یہاں کھڑے ہو کر خدا کا کلام سناتے ہیں، ہمارے پاس ان باتوں پر عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ باطنی طور پر مضبوط ہونے کے لیے ہمیں ہمیشہ دعا کی ضرورت ہے۔ پولس کی دعا میں سے یہی ایک دعا کلیسیا کے لیے تھی۔ افسیوں 3:16 میں وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں، اندرونی طور پر باطنی انسانیت اور شخصیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ اپنے لیے اور جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں ہر روز دعا کریں کہ وہ روح القدس کی قوت سے باطنی طور پر مضبوط ہوں۔ انسان کو مضبوط روح اسے جسمانی طور پر دکھ اور مصیبت میں برقرار رکھے گی۔ اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں تو یہ آپ کو ہر طرح کی بیرونی مخالفت کا سامنا کرنے میں مدد دے گا۔ احساسات کا پیار سے بھرپور خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ہنسنے کی ضرورت ہے۔ ایک دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ باہر گئی کیونکہ میں نے ایک بہت برا دن گزارا تھا، اس لیے مجھے ہنسنے کی ضرورت تھی، اور مجھے نہیں معلوم کہ لوگوں نے کیا سوچا۔ میرا مطلب ہے کہ میں در حقیقت تمام کھانے نامی ایک دکان کے گرد گھوم رہی تھی اور شدید ہنس رہی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ تب کچھ بھی مزاحیہ نہیں تھا، سب کچھ مزے کا خیز تھا، کہہ کے لگانے کے قابل تھا، کیونکہ میں ہنس رہی تھی۔ اور میری بیٹی نے کہا لوگ سوچیں گے کہ آپ نشے میں ہیں، کیا ہوا اگر وہ جان لیں کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ سوچے کہ میں خوش ہوں۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا میں خود کو ایک غبار آلود الماری محسوس کر رہی تھی جو کافی عرصے بعد پہلی بار کھلی فضا میں آئی ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے ارد گرد بہت زیادہ مضحکہ خیز باتیں نہیں ہیں کہ ہم خوش رہ سکیں۔ تو میری آپ کے لیے یہ رائے ہوگی کہ ایسا کرنا شروع کریں، اور یہ بات میں آپ سے مذاق میں نہیں کر رہی۔ زیادہ مسکرائیں، بس مسکرائیں، مسکرائیں جب آپ خود اپنے ساتھ ہیں۔ میں اس بارے میں سنجیدہ ہوں، کبھی کبھار میں ایسا کرتی ہوں، میں بیٹھوں گی اور شروع ہو جاؤں گی، اسے میں بہتر محسوس کروں گی۔
جائیں اور ایسا کرنے کی کوشش کریں. اپنی آنکھیں بند کریں اور بس مسکرائیں ایسے. اب ایمانداری سے بتائیں, آپ بہتر محسوس نہیں کر رہے؟ ایسا کرنے سے میں نے دریافت کیا یہ ایسا ہے جس سے مجھے یہاں کسی چیز سے آزادی کا احساس ہوتا ہے. بس اسے لے لو یا چھوڑ دو. متی 11ویں باب کی 28ویں آیت. اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ. ہر طرح کے دباؤ کے شکار, میں تم کو آرام دوں گا, یعنی روح کی تازگی دوں گا. دیکھیں, خدا ہماری باطنی ضروریات کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, ہمارے ذہن, ہماری مرضی, ہمارے جذبات, ہمارے رویے پر. وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کی فکر کرتا ہے, خاص کر ان باتوں کی جو آپ کے اندر ہو رہی ہیں. اسے آپ کے باطن میں ہونے والی باتوں کی پرواہ ہے. اگر آپ کی روح زخمی ہے تو ہم اسی وقت آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو بحال کرے, آپ کو شفا دے, نئی زندگی اور ہنسنے کی وجہ. کوئی جسے آپ پیار کریں اور کوئی جو آپ کو پیار کرے. ہماری دعا ہے کہ آپ ان باتوں سے لطف اندوز ہوں جن سے دوسرے لوگ ممکن ہے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. یسوع مسیح کے نام میں آمین. ٹھیک ہے, ہم بہت لطف اٹھا رہے ہیں. خدا ہماری اہمیت کو بحال کرتا ہے. اس حوالے کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں, اور ٹومی یہ آپ کو پسند آئے گی کیونکہ اس کا تعلق ڈریم سینٹر سے ہے. پاسٹر نے وہاں جا کر جب ڈریم سینٹر کا آغاز کیا اور یہ بہت تیزی سے مشہور ہو گیا, اور اس وقت یو ایس میں 227 ڈریم سینٹر ہیں. اور ان میں سے ایک ہمارا تعمیر کردہ سینٹ لوئس میں ہے. میرے خیال سے غالباً یہ سب سے پہلا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام ڈریم سینٹر میں بڑا ہے. اور جیف اسٹار بکس میں ایک آدمی سے ملے. وہ شخص دراصل خوش قسمتی سے وہیں سے آ رہا تھا اور میرے ساتھ بھی بات کر رہا تھا. وہ خوش لباس شخص تھا اور اس نے کہا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے شوہر کے گھر ڈریم سینٹر سے 8 سال پہلے تعلیم سے فارغ ہوا ہوں. اب اگر آپ ہمارے گھر ڈریم سینٹر میں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ غالباً نشہ اور الکوہل کے عادی تھے, یا شاید کسی اور چیز کے. ہو سکتا ہے کہ آپ جیل سے آئے ہوئے ہوں, لیکن آپ کا کوئی گھر نہیں تھا اور آپ نا امید ہونے کی وجہ سے یہاں تھے. جی ٹھیک کہا. تو 8 سال اب وہ خود اپنی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہے. وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی کئی مشنری دوروں پر جا چکی ہے, اور اب وہ ہمارے شہر میں بالکل نیا چرچ شروع کر چکے ہیں. اور جانتے ہیں تو آپ نے دیکھا پاسٹر ٹومی وہ بس جاری رکھے ہوئے ہیں. اپنی شروعات پر غور کریں. آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ خدا کی فرما برداری کرنے کا مثبت قدم آپ نے کب اٹھایا. آپ کو پتا بھی نہیں چلا ہوگا کہ یہ اچھا وقت کب آیا. یہ حیران کن ہے, لیکن یہ سب کچھ بتانے کی وجہ یہ حصہ ہے جس کے بارے میں اب بات کرنے والی ہوں کہ خدا آپ کی قدر و قیمت کو بحال کرنا چاہتا ہے. اور اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ ڈیو نے اس سے پوچھا کہ کس بات نے آگے بڑھنے میں اس کی سب سے زیادہ مدد کی, لیکن اس نے کہا, جب میں نے جوائس کو یہ کہتے سنا, خدا آپ سے خفا نہیں ہے یہ کہ آپ مسیح میں خدا کی راست بازی ہیں, اور یہ کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے. ان باتوں نے میری زندگی بدل دی. میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں سنا. بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں لیکن ہمیشہ ان کی قدر نہیں کرتے, اور دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جن کو کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ خدا ان سے پیار کرتا ہے. کیا آپ کو علم ہے, میرے خیال کے مطابق بہت سے لوگ اس غیر واضح احساس کے تحت رہتے ہیں کہ خدا ان سے دستبردار ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے کچھ اس قسم کی سوچ نہیں, آپ کو معلوم ہے, بس میں ٹھیک سے دعا نہیں کرتی, میں یہ نہیں کرتی. آپ میں سے کتنے لوگ اتفاق کریں گے, کئی بار ہم بس ایسا محسوس کرتے ہیں. جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ برا ہے
تو آپ اسے خدا کے سپرد نہیں کرتے، بس اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں کئی سال تک اس حالت سے گزری ہوں۔ آپ کو علم ہے شیطان مجھے کوئی نہ کوئی ایسا کام یاد کر رہا تھا جو میں نے نہیں کیا تھا۔ میں کتنا بھی کر لوں، کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوتا تھا جو میں نے نہیں کیا تھا، اور پھر مجھے اس کے بارے میں ہمیشہ تھوڑا سا برا محسوس ہوتا، اور میں یہ جان بھی نہیں پاتی تھی کہ میں اس غلط فہمی کے احساس میں ہوں کہ شاید خدا مجھ سے خوش نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، خدا ہم سے اس وجہ سے خوش نہیں ہوتا کہ ہم ہر کام بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ وہ ہم سے خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ ہے۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ خداوند کی خدمت کرنے کی تلاش میں ہیں اور ابھی تک نہیں جانتے کہ آپ کی خدمت کیا ہے، تو ایک خدمت آپ کو میں ابھی دینے والی ہوں، اور یہ ہر ایک کی خدمت ہے۔ آپ کی خدمت ہر کسی کو یہ بتانا ہے کہ آپ انہیں قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ وہ قابل قدر ہیں۔ آپ کی مسکراہٹ کسی کو اہمیت کا احساس دلا سکتی ہے۔ صبح بخیر کہنے سے آپ انہیں قابل قدر ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں۔ ان کے نام یاد رکھنے سے آپ انہیں اہمیت دے سکتے ہیں۔ اس معاملے میں بہت اچھی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو پاسٹر مائک کے بارے میں بتاؤں۔ انہیں ہمارے ساتھ کام کرنے والے سب لوگوں کے نام یاد ہیں، اور اس وقت اس جگہ پر موجود تقریباً آدھے لوگوں کے نام یاد ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس معاملے میں وہ بہت اچھے ہیں۔ مجھے کہنا برا لگتا ہے، لیکن کچھ لوگ غالباً میرے ساتھ 10 سالوں سے کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک ان کے نام نہیں معلوم۔ میں اس بات میں اچھی نہیں ہوں، میں چہرے پہچان لیتی ہوں مگر نام نہیں۔ لیکن لوگوں کے نام یاد رکھنا اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے انہیں اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات سن رکھی ہے، شاید یہ حقیقت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کہی ہوئی بات لوگ بھول جائیں، لیکن اس سے ملنے والے احساسات کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کیا یہ اچھی بات نہیں؟ تو بس پھر سوچیں، اب آپ کل وقتی خدمت میں ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں، لوگوں کو ان کی اہمیت کا احساس دلائیں۔ کیا آپ سچ جاننا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے دوسری طرح کی خدمات کئی طرح سے اس خدمت سے بہت زیادہ اہم ہے۔ میرا مطلب ہے ہاں، واز پیش کرنا، تعلیم دینا، پرستش کرنا اور ہر طرح کا کام جو یہاں کھڑے ہو کر ہو سکتا ہے اہم ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں لوگ کہاں رہتے ہیں۔ لوگ باہر سڑکوں پر دباؤ کا شکار ہو کر تکلیف میں رہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس مقام پر ہیں، وہ آج رات یہاں نہیں ہیں، وہ کسی اور جگہ پر ہیں، اور کل آپ ان میں سے کسی 1، 2 یا 3، 4 سے ملنے والے ہیں۔ جو خاتون آپ کو سودا سلف بیچتی ہے، اس کو اہمیت کا احساس دلانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے لیے یہ سب کرنے کا شکریہ، اس کے باوجود کہ وہ تھوڑی سست ہے۔ اسے کہیں میں آپ کے کام کے لیے آپ کو شاباش دیتی ہوں، پھر اسے آپ میں مسیح دیکھنے دیں۔ دیکھیں، اگر آج رات کسی کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرے، یسعیا 43، چونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا اور میں نے تجھ سے محبت رکھی۔ عموماً یہ بات ہم بچوں سے کرتے ہیں کہ آپ بہت بیش قیمت ہیں، لیکن آج رات خدا آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے، آپ بہت بیش قیمت ہیں اور مکرم ٹھہرا، اور میں نے تجھ سے محبت رکھی، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ اپنی طرح کے ایک ہی ہیں۔ خدا نے آپ کو کسی اور کی طرح نہیں بنایا، اور نہ ہی حادثاتی طور پر، بلکہ اس نے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے خاص مقصد کے لیے آپ کی ماں کے بطن میں خلق کیا۔ زبور 139:13۔ ہم اس حوالے پر اس لیے غور کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھے ہیں، لیکن نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا، تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا۔ جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اب اس بات کو غور سے سنیں۔ اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا، تو بھی خدا انہیں شکل و صورت دے رہا تھا۔
آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے آپ کی زندگی کا ہر ایک دن پہلے سے ہی خدا کی کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ تو سوچیں کیا ہم حیران ہو سکتے ہیں، مگر خدا آنے والی باتوں کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے۔ اور یہ حیران کن ہے۔ 17ویں اور 18ویں آیت، اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہوں گے، جاگ اٹھتے ہی میں تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہ حوالہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ خدا آپ کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے، ہر وقت سوچتا ہے۔ خدا ہر وقت آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ خدا ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ آپ کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں سوچ رہا؟ وہ آپ کی طاقت کے متعلق، آپ کی اہلیتوں، آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ کیسے وہ آپ کو برکت دے سکتا ہے، اور کس طرح سے جو تکلیفیں آپ زندگی میں اٹھا چکے ہیں انہیں برداشت کرنے کے قابل بنائے۔ یہ کہتا ہے اگر میں اپنے لیے خدا کے خیالات کو شمار کر سکوں تو وہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ خدا ہمارے بارے میں سوچتا ہے۔ بہت خوب۔ اور پھر یہ حوالہ لوکا 12:7، بلکہ تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ خدا کو کچھ لوگوں کو دوسروں کی نسبت زیادہ نہیں گننے پڑے ہوں گے۔ اب میں اپنے بچوں کو پیار کرتی ہوں، لیکن میں نے ان کے بال نہیں گنے۔ زبور 56 میں لکھا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزے میں رکھ لے۔ کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے؟ ہمیں اسے اس طور سے نہیں لینا چاہیے کہ جیسے یہ کوئی کہانیوں کی کتاب ہے۔ میرا مطلب ہے کہ خدا ہم سب سے کس طرح کا تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ اوہ میرے خدا، وہ کہتا ہے آپ بیش قیمت ہیں، میں جانتا ہوں کہ تمہارے سر پر کتنے بال ہیں، میں نے تمہاری زندگی کا ہر ایک دن اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا میں نے تمہیں ڈھانپ لیا تھا۔ تمہارا بہایا گیا ہر ایک آنسو میرے مشکیزے میں ہے، اور جب کبھی بھی تم دکھ سے گزرے ہو میری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ آسمانی باپ، آج رات یہاں جس کسی کو بھی اپنی قدر و قیمت بحال کرنے کی ضرورت ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ تو اسی وقت ان کے لیے ایسا کر، ان کی مدد کر کہ جو کچھ میں ان کو کہہ رہی ہوں وہ در حقیقت اس کو سن سکیں اور ان باتوں کو اپنے لیے لے لیں، کیونکہ ان میں شفا کی قدرت ہے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اب میں جلدی سے ان حوالہ جات کو دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ اختتام تک پہنچوں۔ عموماً میں ایسا نہیں کرتی ہوں، لیکن میں ایسا چاہتی ہوں، اس لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ خدا ہمارے اعتماد کو بحال کرے۔ بائبل مقدس فلپیوں 3:3 میں کہتی ہے کہ اور یسوع مسیح پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ فلپیوں 4:13، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اس میں جو مجھے مضبوط کرتا اور طاقت بخشتا ہے۔ مسیح کا فضل میرے لیے کافی ہے۔ مجھے بہت پسند ہے، مسیح میں دل کی مضبوطی اور باطنی اطمینان پر اثر انداز ہونے والی ہر بات کے لیے بالکل تیار ہوں۔ جو حوالہ میں پڑھنے والی ہوں اس کی بنیاد پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ پہلا یوحنا 5:14، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے یعنی جو درجہ حاصل ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ بحیثیت مسیحی اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں، اس کی مرضی اور منصوبے کے مطابق، تو وہ ہماری سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بس دعا زیادہ کرنی چاہیے۔ میں چند لمحے آپ سے داؤد اور جولیت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ یہ سچ میں بہت ہی حیران کن واقعہ ہے۔ پہلا سیموئیل 17:40، اور اس نے اپنی لاٹھی چرواہے کی اپنے ہاتھ میں لی
اور اس نالا سے 5 چکنے چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کی تھیلی میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال لیا، اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا۔ پھر وہ اس فلسطی کے نزدیک چلا، دیو کامت جولیت، اور وہ فلسطی بڑا اور داؤد کے نزدیک آیا، اور اس کے آگے آگے اس کا سپر بردار تھا۔ اور جب اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا، کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ رو اور نازک چہرے کا تھا۔ سو فلسطی نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو چرواہے کی لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وجود نہیں رکھتے۔ اور اس فلسطی نے داؤد سے کہا، تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا، آپ اس چھوٹے لڑکے کا یقین دیکھ سکتے ہیں جو اس نے میدان میں یسوع مسیح کے ساتھ گہری رفاقت سے آسمان کی طرف سے حاصل کیا۔ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا، اب وہ داؤد سے کس قدر بڑا تھا؟ ہو سکتا ہے 4 گنا 3 گنا، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ بڑا تھا۔ داؤد کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، اس کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، اس کے پاس کوئی نیزہ نہیں تھا، اس کے پاس بس ایک فلاخن، 5 چکنے پتھر اور خدا تھا۔ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا، تو تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں، اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ داؤد یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا کہ وہ قابل تعریف ہے، وہ خدا کی تعظیم میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ فلسطی اپنے تمام جھوٹے دیوتاؤں کے نام میں آتا ہے، اور باقی کی فوج میں سے کوئی بھی شخص اس کا مقابلہ نہیں کرنے والا۔ ٹھیک ہے، میں کروں گا، کیونکہ جنگل میں رہنے کے دوران خدا اس کے ساتھ تھا، اور وہ جانتا تھا اس کا بھروسہ خدا پر تھا۔ اور بہرحال آپ کو معلوم ہے کیا ہوا، اسے کر دکھایا۔ ہمارا یقین خداوند ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اپنا یقین بحال کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو علم ہے یقین کا بہت زیادہ تعلق وہ سب کچھ کرنے سے ہے جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت بھی کرنا جب آپ اسے کرنے سے خوفزدہ ہوں۔ ہم سوچتے ہیں کہ حوصلے کا مطلب خوف کا نہ ہونا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حوصلہ خوف کے باوجود آگے قدم بڑھانے کا نام ہے۔ تب ہی آپ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں جب خوف موجود ہو، لیکن آپ کہیں تو مجھے روک نہیں سکتے۔ میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں جو لوگ اپنا یقین کھو چکے ہیں، جو لوگ بہت زیادہ الجھن کا شکار ہیں کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں یا نہ کریں، جو لوگ غیر محفوظ ہیں، لوگ جو پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ بے یقینی کا شکار ہیں اور دوبارہ سامنے نہیں آنا چاہتے۔ میں ان تمام لوگوں کے لیے دلیری کی دعا مانگتی ہوں، اور یہ کہ لوگ تیرے نام میں اور تیرے جلال کی خاطر پہلے سے بھی زیادہ کام کریں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اچھا، تو کیا آج آپ مایوسی محسوس کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب نے غلطیاں کی ہیں۔ کیا آپ خوش نہیں کہ خدا بحالی کے کام میں مصروف ہے؟ میں جانتی ہوں کہ میں خوش ہوں۔ ہماری گزشتہ شرمندگی کے باوجود وہ جو ہمیں نجات کی خوشی کے لیے بحال کرے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا یا یہ کہ اس وقت آپ کہاں ہیں۔ دیر نہیں ہوئی، دوبارہ آغاز کریں۔